وہ کلبہم اور ان کا کتا باسطن پاؤں پسارے ہوئے، پاؤں پھیلائے ہوئے، ذراعیہ بالوسید، ذراع کہتے ہیں پاؤں کو، اور باسط کہتے ہیں پھیلانے کو، اور وسید کہتے ہیں چوکھٹ پہ۔ چوکھٹ پہ ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا، اسے پاؤں پھیلائے ہوئے۔ تو اللہ کیا نظام ہے دیکھیں۔ اچھا یہاں کتے سے کچھ 2-3 باتیں یاد آ گئی۔ ایک تو لوگوں نے سوال ہوتا ہے کہ کتا حضور کی شریعت میں تو صرف 2 مقصد کے لیے اس کی اجازت ہے، ایک یہ کہ چوکیداری کے لیے کسی نے رکھا ہوا ہو یا شکار کے لیے رکھا ہوا، اور ویسے اگر جو کتا گھر میں رکھنا بطور پیٹ گھر کے اندر رکھنا، ویسے ہی پالنا، وہ جس طرح گھروں میں لوگوں کے پاس ویسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتا کیوں رکھا ہوا، تو ظاہر ہے انہوں نے تو کوئی ہو سکتا ہے نکلتے ہوئے چوکیداری کے لیے۔ دوسرا سب بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ اس لیے تھا کہ ان کی شریعت میں کتا رکھنا جائز تھا، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ ظاہر بات ہے کہ لوگ اس پر جا رہے تھے تو کتا ان کے لیے چوکیداری کے طور پر تھا، اور پھر اس کتے کا ذکر قرآن شریف کے اندر آ گیا۔ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے۔ اس کتے کی عزت دیکھیں کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا محافظ ہے، ان کے ساتھ گیا ہوا ہے نیک لوگوں کے۔ اور جب بندہ برے لوگوں کے ساتھ جائے تو پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو برے لوگوں کی صحبت جو ہے اس کو کتنا خراب اور بدنام کرتی ہے اور کتنا ناکام کرتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے اوباشوں سے، لوفروں سے اور بدکردار لوگوں سے یاری لگائی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور اس کتے نے نیک لوگوں کے ساتھ کی چوکیداری کے لیے اپنی خدمت پیش کی تو اللہ نے اس کو کتنا معزز کر دیا۔